السلام. تو یہ تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے عمل کیا تو اثر بہت ہے. وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے کئی لوگ لیکچر وغیرہ سنتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہاں اثر ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی اس طریقے کے اوپر عمل کرتا ہوں فوراً اس کے اثر کو اپنے اندر احساس کرتا ہوں. اور اگر 1 سال تک آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کر لیا نا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسپرچویلٹی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تسبیح تو میرے خیال میں تقریباً سبھی پڑھتے ہیں نا بھئی. بعض نافلہ نمازیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے. نماز شب شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، نماز غفلہ شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا. تسبیح تقریباً سب لوگ نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں. بھائی طریقہ کار کیا رکھنا چاہیے؟ طریقہ کار اتنا امپورٹنٹ ہے، میں اس کو مس نہیں کرتا. تو طریقہ کار عرض کروں گا. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا کام یہ کیجیے گا، تسبیح پڑھنے میں تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں. جب زمانے میں میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھا تو میں نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ تسبیح کتنی دیر میں پڑھتے ہیں. تو میری جنرل ایویلویشن یہ تھی کہ لوگ 20 سیکنڈ میں تسبیح پڑھتے ہیں، 20 سے 25 سیکنڈ میں. اچھا اب یہ جو تسبیح ہے اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ مثلا اللہ اکبر 2 لفظ، صحیح 34 دفعہ اللہ اکبر ہے تو 68 تو یہی ہو گئے. پھر 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، سب میں 2 لفظ ہیں. یہ کل ملا کر 200 ورڈز بنتے ہیں، 200 الفاظ. صحیح. اگر کوئی انسان اس کو 20 سیکنڈ میں پڑھ رہا ہے تو اس نے 1 سیکنڈ میں کتنے الفاظ کہے ہیں؟ 10. اگر کوئی انسان 1 سیکنڈ میں 10 الفاظ کہے تو میننگ فل ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کام، لیکن میں پہلی دفعہ شاید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں تسبیح ختم کروں تو کیفیت یہ بنے گی. کیا یہ تسبیح ہے؟ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ قطعاً تسبیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تسبیح کا اثر اس بندے کو مشکل ہے کہ مل پائے، بہت مشکل ہے. تسبیح کا اثر نہیں ملے گا. بس پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا ٹھہر کر اس کو پڑھنا. اچھا مثال کے طور پر عام لوگ 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں، آپ کتنی دیر میں پڑھیں؟ ایسے ہی میں کہوں گا ٹو اسٹارٹ ود آپ 2 منٹ میں پڑھیں. 2 منٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ 2 منٹ زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں کیا؟ اچھا اگر آپ نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھے رہیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کا کیا؟ کوئی نہیں ہوگا. 2 منٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے 5 وقت کی نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد بھی 2 منٹ لگائے تو ٹوٹل 10 منٹ لگیں گے. پورے دن کے اندر 10 منٹ، وہ بھی 2 منٹ کے کئی وقفوں کے ساتھ. اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے آپ کی زندگی میں کوئی خلل ہوگا کیا؟ کچھ ہار جائیں گے آپ؟ نہیں. اور میں عرض کروں کہ بہت کچھ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. بس پہلا کام یہ کریں، تسبیح پڑھتے وقت تھوڑی سی اسپیڈ کم کریں. نمبر 2، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے کم سے کم 33 ٹائمز پڑھنا ہے، کیونکہ 34 ٹائمز اللہ اکبر ہے، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. یہ کر لیں کم سے کم شروع کے 10 الفاظ توجہ سے پڑھ لیں. مثلا 34 ٹائمز آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، 10 دفعہ کم از کم توجہ سے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اسپیڈ تقریباً اتنی رکھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا توجہ دیں اس کے اندر؟ 2 چیزیں سوچنی ہیں، اللہ اور اکبر یعنی اس کی کبریائی، اللہ اور اس کی عظمت. اس کو آپ احساس کرنے. مثال کے طور پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو سوچنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں کیا لا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر، میں اللہ کی کبریائی سوچنا چاہتا ہوں تو میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں سوچ سکتا ہوں خدا مجھے مارنے میں کتنی دیر لگے گی؟ مائکرو سیکنڈ بھی نہیں. اگر خدا و تعالی اس پہاڑ کو زمین سے ہلانا چاہے کتنی دیر لگے گی؟ وہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس میں پورا پہاڑ ہلا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے. پورے پہاڑ کو یوں جیسے کسی نے چاقو سے سلائس کیا ہو، وہ تو میں نے خود کٹا ہوا دیکھا ہے. یہ خدا کی کبریائی ہے.
اس کی کبریائی کیا ہے؟ 7 ارب انسان سب مل کر سجدہ کریں، اس کو اتنی سی چیز نہیں ملے گی۔ 7 ارب سب مل کر کفر کر دیں نعوذ باللہ تعالی، اتنی سی چیز کم نہیں ہوگی۔ اس کی کبریائی ہے۔ کسی کے دینے سے کچھ ملے گا نہیں، کسی کے لینے سے کچھ چھنے گا نہیں، یہ اس کی کبریائی ہے۔ اس کی کبریائی یہ ہے کہ بے شمار فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح و تمجید میں مشغول ہیں۔ اس کی کبریائی یہ ہے، میں تسبیح کروں یا نہیں کروں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے کا، یہ کبریائی ہے اس کی۔ اس کی کبریائی کو سوچیں، اس کی عظمت کو سوچیں، اللہ اکبر، اللہ کتنا عظیم الشان خدا۔ 34 دفعہ آپ نے کہا، تھوڑا سا رک رک کے کہیں اور اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں۔ اگر آپ نے اس کام کو اچھی طریقے سے کر لیا، خدا کی عظمت آئی، تو پھر فوراً آپ کے دل پر خشوع طاری ہوتا ہے۔ جیسے یہ خشوع طاری ہوتا ہے نا، ہلکا سا آپ کی آنکھیں نمناک ہوں گی، ہلکا سا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ علامت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اگر آپ کی تسبیح صحیح شروع ہو گئی، آپ کو تسبیح کے 10-15 الفاظ کہتے کہتے ہی احساس ہو جائے گا میری تسبیح صحیح ہو رہی ہے۔ اور صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذرا سلو پڑھیں، مفہوم کو توجہ دیں۔ مثلا اللہ اکبر کہہ دیا، الحمدللہ میں کیا سوچوں؟ خدا کی نعمتوں کو سوچوں، جتنا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، 10 20 5 6 جتنا بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ اولاد آپ کو خدا نے نعمت دی، یاد کریں، اطاعتیں جو خدا نے دی ہیں، نعمتیں دی ہیں۔ اچھا آخر میں سبحان اللہ پہ پہنچے تو کیا کریں؟ سبحان اللہ پہنچے، خدا ان متعال کے بارے میں سوچیں، اپنے اس کے تعلق کے بارے میں سوچیں، خدا میرے اندر کمی ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کیا۔ ایک تسبیح کے اندر 2 منٹ کے اندر آپ یہ سب چیزیں سوچ سکتے ہیں، 2 منٹ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کو سوچوں، پھر الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لو۔ ظہر کے بعد تسبیح پڑھی، کچھ نعمتوں کا شکر کروں، عصر کے بعد تسبیح پڑھوں، کچھ اور نعمتوں کا شکر کروں۔ ظہر کے بعد پوری تسبیح الحمدللہ، اولاد کا شکر کروں، الحمدللہ، الحمدللہ خدا تو نے اولاد دی۔ عصر کے بعد الحمدللہ کہنے میں اپنے جسم کی نعمت کا شکر کروں، خدا تو نے مجھے صحت دی، توانائی دی ہے، خدا تو نے مجھے رزق دیا، روزگار دیا، خدا تو نے مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا دیا۔ یہ آپ نے تسبیح پڑھ لی، تسبیح تھوڑی سی ہلکی پڑھیں، مفہوم کے ساتھ پڑھیں، مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایک اور کام کر لیں، اگر آپ نے یہ کام بھی اس کے ساتھ کر لیا نا تو میرا میتھڈ یہاں پر پورا ہو۔ اور میں آپ کو دوبارہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے 1 ہفتے بھی اس طریقے سے تسبیح پڑھ لی، اور میں ایک زمانے میں جب بہت زیادہ جذباتی ہوتا تھا، میں کہتا تھا اگر 1 ہفتے بھی کوئی اس طرح تسبیح پڑھے نا اور اس کی روح نہ ہلے تو آگے تھوک دے۔ پھر جس زمانے بہت جذباتی ہو جاتا نا، میں ایسے کہتا تھا، اب اتنا جذباتی نہیں ہوتا، کہوں گا تھوکنا کہیں اور جا کے تھوکو، میرے بچوں تھوک رہے، ایسے تھوڑی۔ اپنا کام کرو، تسبیح پڑھو۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ، میرے اندر جو سب سے بڑا لیکوڈ ہے وہ بلڈ ہے، یہ میری پوری باڈی میں گھومتا ہے اور میری پوری باڈی کے ایک سیل تک پہنچتا ہے اس کا اثر۔ پھر میں نے ایک اور کام سوچا، اب پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے یہ بات آ گئی، میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، اگر میں یہ سوچ کر پڑھوں کہ میرا دل جو پمپنگ اسٹیشن ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، زبان سے ادا کروں گا، لیکن میں سوچوں گا کیا، جیسے یہ جو میرا دل ہے نا، یہ جو دھڑک رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ جو اللہ اکبر، اس کا اثر خون پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ پھر وہ خون جسم میں کہاں تک پہنچے گا؟ ہر جگہ، باڈی کے ہر سیل تک پہنچے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر خدا میرے جسم کے ذرے ذرے تک پہنچے گا۔ ہم نے جو تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار بتایا، اس میں 2-3 حصے ہو گئے۔ نمبر 1، آہستہ پڑھیں، اسپیڈ کم کریں۔ نمبر 2، میننگز کے اوپر کچھ توجہ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، الحمدللہ خدا کی تعریف، سبحان اللہ نقص و عیب اپنی طرف۔ تیسری بات یہ کہی کہ جب آپ ذکر کریں تو یہ سوچیں جیسے آپ کا یہ جو دل ہے یہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ میں آپ کو گارنٹی سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہنے کو تو میں کہہ دوں گا، یہ میں نے کہہ دی تسبیح کا طریقہ کار، میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا،
جب بھی آپ عمل کریں گے آپ اپنے وجود پر اس کا اثر دیکھیں گے. اور بڑی تعجب کی ایک بات ہوئی، اس کا ایک اثر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا کچھ نہیں عرض کیا. وہ اثر میں دیکھا میرے اوپر ہوا. پھر میں نے یہ طریقہ کار پہلی دفعہ انٹرنیٹ پہ بتایا اپنی ایک اسپیچ میں. پھر کہیں میں بیٹھا تھا چیٹنگ کے لیے، تو کسی نے کینیڈا سے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے تسبیح کے طریقے پہ. میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں فلاں تبدیلی آتی ہے، آپ پر بھی آئی تھی؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ گلوبل ہے، صرف پاکستان میں نہیں آ رہی، کینیڈا میں بھی آ رہی ہے. پھر ایک دفعہ میں دبئی گیا، وہاں پر بھی ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ سکھائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو تسبیح کا یہ طریقہ سکھاؤں. تسبیح کا طریقہ میں نے مغرب سے پہلے سکھایا. انہوں نے کہا میں کب پڑھوں؟ میں نے کہا ابھی مغرب کی نماز پڑھیے گا اس کے بعد پڑھ لیجیے گا. مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، کہنے کہ مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں اثر ہوگا. میں نے 10 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، وہ اثر شروع ہو گیا تھا. میں نے تو ابھی 10 دفعہ کہا تھا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو تسبیح کا اثر ہے یہ ہے صحیح. اب آپ کو یہ اثر ملنا چاہیے اس شرط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب اس کو انجام دیجئے. آپ کے دل کی پاکیزگی کے لیے، نورانیت کے لیے، آپ کی روح کی بلندی کے لیے انشاءاللہ بہت مفید نسخہ ہے. انشاءاللہ خدا آپ کو اور مجھے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اس توفیق کے حصول کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں. محمد و آل محمد. محمد